بسم اللہ الرحمن الرحیم. 700 مرتبہ کا بیش ذکر فرمایا. یعنی اتنی اہمیت کی حامل ہے نماز کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا ذکر بار بار فرماتا ہے. نماز پڑھو، نماز قائم کرو، نماز قائم کرو. اور پھر حضور نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ مسلمان اور کافر میں فرق نماز کا ہے. کافر نماز نہیں پڑھتا اور مسلمان نماز پڑھتا ہے. آپ اندازہ لگائیں اس کی اہمیت کا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جس نے جان بوجھ کر نماز قضا کی گویا اس نے کفر کیا. کتنی بڑی بات ہے. فرمایا اذان کی آواز آئے اور نماز نہ پڑھے، دل کرتا ہے اس کے گھر کو جلا دو. اے کاش ہم پکے ٹھکے نمازی بن جائے. یہ نماز کیوں اتنی اہمیت کی حامل ہے؟ کیونکہ یہ مالک اور بندے کے درمیان گہرا تعلق پیدا کرنے کے لیے بنائی گئی ہے. یہ عبادت ایسی ہے کہ بندہ دن میں 5 ٹائم اللہ کی بارگاہ میں حاضری دیتا ہے. آپ دیکھیں نا، کسی سے کچھ لینا ہو تو بندہ بار بار اس کے پاس جاتا ہے. کیوں؟ کہ اس کے پاس جائے گا کچھ ملے گا. اچھا، ہمیں اگر بعض اوقات وہ نہ بھی دے تو ہم پھر بھی جاتے ہیں. وہ کہتا ہے چلو یار آج نہیں تو کل دے دے گا، کل نہیں تو پرسوں دے دے گا. اچھا، وہ پھر بھی ٹالتا بھی ہے، چلو آج نہیں ہے میرے پاس، کل آ جانا، پرسوں آ جانا. آخر دے دیتا ہے. اور مالک تو وہ ہے جو ہر روز دیتا ہے، جو کبھی کمی نہیں کرتا. وہ فرماتا ہے تو آ، تو مانگ کے دیکھ. میری بارگاہ میں آنا تیرا کام ہے، تیرے مانگے ہوئے کو عطا کرنا اللہ کا کام. یہاں دنیا والے کے پاس مانگنے جاؤ تو اتنا مانگو جتنا وہ دے سکتا ہے. اگر ایک عام بندے کے پاس آپ جائیں اور وزیر اعظم جتنا مال مانگ لے تو وہ کہے گا میں اتنے وزیر اعظم لگا جو میرے کو تو اتنا سامان مانگ لیا، میرے کو اتنے پیسے مانگ لے. یعنی بندے کی حیثیت کے مطابق مانگا جاتا ہے. جو 100 دے سکتا ہے 100 مانگا جاتا ہے، 1000 دے سکتا ہے 1000 مانگا جاتا ہے، لاکھ دے سکتا ہے لاکھ مانگا جا سکتا ہے. اور اللہ سے جتنا مانگو اتنا عطا کرتا ہے. جتنا مانگو اتنا عطا کرتا ہے. اور ہم نماز میں کیا کرنے آتے ہیں؟ اللہ کی عبادت کرنے آتے ہیں، اس کا قرب لینے کے لیے آتے ہیں. یہ سمجھنے والی بات ہے کہ بندہ کسی کے ہاں ڈیوٹی کرتا ہو، وہ اس کا مالک ہو، تو اس کی جتنی باتیں ہیں وہ اس کو تسلیم کرنی پڑتی ہیں، ماننی پڑتی ہیں. اس لیے کہ وہ اس کا نوکر ہو گیا. جو ہی اس نے نوکری کی نا تو اس نے کہا جی نوکری کر رہے ہو، یہ تمہاری نوکری ہوگی، یہ تمہاری ڈیوٹی ہوگی، یوں تم نے کرنا ہے لازمی. آپ ایمان سے بتائیں، ہر روز وہ جاتا ہے، جا کر نوکری کرے گا تب اس کو مال ملے گا، تب اس کو پیسے ملیں گے، تب اس کو معاوضہ ملے گا نا. ایسا تو نہیں مہینے بعد کوئی کام بھی نہ کیا اور پھر تو وہ کہے گا تم نے یہ کام کیا. نہیں، معاہدہ ہوا تھا کہ نہیں؟ کہ جب تم نے نوکری جوائن کی تھی معاہدہ کیا تھا نا کہ یہ بھی کروں گا، یہ بھی کروں گا. یہ کس لیے نوکری جوائن کی تھی؟ وہ کس لیے مسلمان ہوئے تھے؟ کس لیے مسلم ہونا قبول کیا تھا؟ لا الہ الا اللہ پڑھ کے دستخط کیے تھے. گویا کہ تم نے ایمانی دستخط کیے تھے کہ اب میں نے کلمہ پڑھ لیا، اس گلے میں توق ڈال دیا اللہ کی محبت کا، رسول اللہ کی محبت کا، اللہ رسول کی اطاعت کا، ان کے احکامات کی پابندی کا. اب بتاؤ کیا کرنا ہے؟ یہ جو بندہ اللہ کی نوکری کرتا ہے اس کے احکامات کی پابندی ضروری ہے. نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کی پابندی ضروری ہے. کوئی پوچھے جا کے جناب فاطمہ زہرا سے پابندی احکامات کی کسے کہتے ہیں؟ کہ ساری رات عبادت کرتی ہے، پوری رات ایک سجدے میں گزار کر صبح پھر کہہ رہی ہوتی ہے یا اللہ کوئی ایک رات ایسی بنانا میں سجدہ کروں تو حق ادا ہو جائے. کوئی ایک رات، وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، 1000 سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات. یا اللہ تو نے کوئی رات ایسی بنائی ہوتی کہ تیری بندی ایک سجدہ دل بھر کے کرتی، جی بھر کے کرتی. یار پوری رات سجدہ کرنے کے بعد یہ کہہ رہی ہے. ہم سے تو کچھ ٹائم کے لیے سجدہ نہیں ہوتا، ٹائم نہیں ہے جی. رات کو 8 تراویح پڑھی اور بھاگنا شروع ہو گئے. تراویح 20 ہوتی ہے، تراویح 8 نہیں ہوتی. آپ جانتے ہیں ترویحہ 4 رکعت کا ہوتا ہے. ترویحتن یہ 4 رکعت کا ہے، اور ترویحتان یہ 8 رکعت کا ہے، اور ترویحات یہ 12 رکعت کا ہے، اور تراویح یہ 16 رکعت کی ہے. کم از کم تراویح کا اطلاق 16 رکعت پہ ہے. جو 12 اور 8 پڑھتے ہیں ان کی تراویح ہوتی ہی نہیں. سوچیں، عقل پہ ہاتھ مارنا چاہیے کہ کیا کر رہے ہیں ہم، کس کے پیچھے چل رہے ہیں. یہ 8 رکعت پڑھنے والے اور ہیں جنہوں نے صحابہ کی سنت کو چھوڑ دیا، جنہوں نے نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کو پسے پش ڈالا.
ایک سنت میری ہے، اور فرمایا کہ میرے جو شاگرد ہیں میں نے اتنے زبردست تیار کیے ہیں کہ ان کی بھی سنت سنتی کہلاتی ہے. سنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین، میری سنت میں سنت ہے اور میرے تیار کیے ہوئے شاگردوں کی بھی سنت سنتی ہے. اگرچہ سنت صرف رسول اللہ کی ہوتی ہے، صحابہ کی سنت نہیں ہوتی، پر حضور کو مان کتنا تھا. دیکھو جتنا میں نے ان کو تیار کیا ہے، میری خلاف ورزی نہیں کریں گے، اور نہیں کریں گے تو مطلب میری سنت پہ ہی چلیں گے. اللہ ہمیں راہ سنت پہ چلنے کی توفیق دے. تو نماز کی اہمیت کا آپ اس بات سے بھی اندازہ لگائیں کہ حضرت امام عالی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ میدان کرب و بلا میں جب سخت مشکل حالات ہیں. اچھا یہ کون ہے؟ حضرت امام حسین اور امام حسن یہ وہ ہیں کہ جن کو کربلا کے واقعے کی وجہ سے عزتیں نہیں ملی. شہرت ضرور کربلا کے واقعے سے ہم کرتے، لیکن اللہ کی طرف سے، رسول اللہ کی طرف سے یہ اعلان تو ان کے بچپن میں ہو چکا تھا. الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ. سبحان اللہ، زور سے بھی سبحان اللہ کہہ سکتے. حسن اور حسین جنت کے جوانوں کا سردار ہیں. جب جنت کے جوانوں کے سردار ہیں تو جنتی نہیں ہے؟ یعنی جن کو جنتی ہونے کا سرٹیفکیٹ رب نے پہلے دلوا دیا، وہ نماز کس طرح پڑھتے ہیں؟ اور کربلا میں پڑھتے ہیں. کربلا میں پڑھتے ہیں. حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو سجدے کی بات کر رہی ہے نا، کہ رات ایسی تو بنائی ہوتی کہ تیری بندی ایک سجدہ مکمل کرتی. وہ جنت کے لیے پڑھ رہی تھی نماز. اگر فقط جنت کے لیے ہوتا تو جنت تو ان کو پہلے مل چکی، اعلان ہو چکا سیدہ شباب اہل الجنہ بیٹوں کے لیے، اور ان کے لیے سیدۃ النساء اہل الجنہ عورتوں کی سردارہ حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس موقع پر کہ جب بیٹے سر دے رہے ہیں، قربانیاں دے رہے ہیں، اس مقام پر جب ایک نماز کا وقت آیا نا، تو غالباً زہیر کو کہتے ہیں کہ بھائی جاؤ جا کے شمر سے کہہ دو کہ بھائی کم از کم نماز کا وقفہ کر لیتے ہیں، لڑائی جاری رہے گی، نماز کا وقفہ کر لیتے ہیں، نماز پڑھنے دو. جب اس کو کہا گیا تو اس نے کہا کوئی نماز کا وقفہ نہیں ہے، جنگ جاری رہے گی. بیعت کرتے ہو تو ٹھیک، نہیں کرتے ہو تو ٹھیک ہے، پھر جنگ جاری رہے گی، ہم نہیں وقفہ کریں گے. اللہ اکبر. اس وقت امام حسین نے فرمایا اچھا آدھے ہم نماز پڑھ لیتے ہیں، آدھے جنگ جاری رکھو، رب کی عبادت نہیں قضا کرنے. یہ عظمت کی عظیم مثال ہے کہ اس وقت امام حسین فرماتے ہیں میں امت محمدی کے لیے مثال چھوڑنے جا رہا ہوں کہ آؤ حسین کی تقلید کرنا. اور حسین کی تقلید یہ ہے کہ اس وقت کے عین لڑائی کے وقت جب گردن کاٹی جا رہی ہے، وہ سجدے میں سر رکھ کر رب کو راضی کر رہے ہیں. اللہ، اور بتا رہے ہیں نماز کتنی اہم ہے. دیکھو کتنی اہم نماز ہے کہ حسین سر کٹا کے بھی نماز نہیں چھوڑتا، ہم سر بچا کے بھی نماز نہیں پڑھتے. ہمیں سوچنا ہوگا، نماز کے لیے پابندی کرنی ہوگی.